اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الہبہ و فضلها و تخریج علیہا، حدیث نمبر 2581، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے، حمید بن ابی اویس نے، ان سے سلیمان نے، حشام بن عروہ سے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی 2 ٹکڑیاں تھیں، ایک میں عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، صفہ اور سودا، اور دوسری میں ام سلمہ اور باقی تمام ازواج مطہرات تھیں۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا علم تھا، اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے تاکہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں بھیجا کرے۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ کہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جب ازواج نے پوچھا تو انہوں نے پھر وہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا، آپ کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔ پھر ان ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور ازواج کو اطلاع دی۔ انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے زینب بنت حفص رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے خدا کے لیے انصاف مانگتی ہیں، اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان کے منہ پر انہیں بھی برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بول پڑیں اور زینب رضی اللہ عنہ کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور آخر انہیں خاموش کر دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے سے متعلق حشام بن عروہ نے ایک اور شخص سے بھی بیان کیا ہے۔
انہوں نے زہری سے روایت کی اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے، اور ابو مروان نے بیان کیا حشام سے، اور انہوں نے عروہ سے کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور حشام کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دوسرے صاحب سے جو غلاموں میں سے تھے بھی ہے، وہ زہری سے نقل کرتے ہیں، اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام سے نقل کرتے ہیں، اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں موجود تھی۔ حدیث نمبر 2582، اردو ترجمہ۔ جو تحفہ واپس نہ کیا جانا چاہیے۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے عزرہ بن ثابت انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا۔ عزرہ نے کہا کہ میں ثمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے خوشبو عنایت فرمائی اور بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ کا گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2583، 2584، جن کے نزدیک غائب چیز کا ہبہ کرنا درست ہے۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا ابن شہاب سے، ان سے عروہ نے ذکر کیا کہ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم نے انہیں خبر دی کہ جب قبیلہ حوازن کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ کی شان کے مطابق ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اما بعد، یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، اور میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اب جو شخص اپنی خوشی سے قیدیوں کو واپس کرنا چاہے وہ واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ انہیں ان کا حصہ ملے تو وہ بھی واپس کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد سب سے پہلی جو غنیمت دے گا اس میں سے ہم اسے معاوضہ دے دیں گے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ اپنی خوشی سے ان کے قیدی واپس کر کے آپ کا ارشاد تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری، باب کتاب الہبہ و فضلہا و تخریج علیہا کی حدیث نمبر 2581 سے 2584 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔